70s تک جو ہم ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان میں 100 فلمیں بنتی تھی، جس میں سے اکثریت اردو کی ہوتی تھی، ساتھ میں پنجابی بھی لگتی تھی۔ اب یہ سچویشن ایک تھرڈ ڈائنامک آ گیا ہے، وہ یہ کہ جی پشتو فلمیں کافی بنتی ہیں۔ ایک ایسا ٹائم آیا کہ جی اردو اور پنجابی ملا کر بھی اتنی نہیں بن رہی تھی جتنی پشتو۔ سو دس از اس کو ہم کہیں گے کہ ریجنل سنیما اسٹارٹیڈ پریڈومینیٹنگ۔ تو اب اگر پشتو فلم اپنے ناردرن سرکٹ میں لگتی ہے تو وہ پھر وہاں پہلے ریلیز ہوگی، اس کے بعد پھر وہ پرنٹس جو ہیں وہ کراچی یا اور اپنا یہاں پہ بلوچستان سرکٹ میں وہ جائیں گے۔ سو وہ پرنٹس جو ہے ٹریول کر رہے ہیں، لیکن اس کا اوریجنیشن کا پوائنٹ جو ہے وہ ہو گیا پشاور۔ اسی طریقے سے اگر آپ پنجابی پکچر بناتے ہیں تو پنجابی کا بھی جو ہے جی فرسٹ ریلیز جو ہے وہ پنجاب میں ہو گئی، اس کے بعد وہ جو پرنٹس ہیں ان کو لا کر سندھ میں، اب تو بلوچستان میں نہیں چل رہی یہ فلمیں، یہ بلوچستان میں بھی چلتی تھی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج کی تاریخ میں کوئی اردو انڈین پنجابی فلم بلوچستان میں اور فارمر فرنٹیئر پروونس میں کوئی نہیں چلتی۔ سو 2 ٹیریٹریز آؤٹ آف 4، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور فرنٹیئر میں سے 2 تو ہمارے پروونسز میں ہماری فلمیں چلتی ہی نہیں ہیں۔ تو دس از اے ٹوٹل چینج آف ٹرینڈ۔ لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، بہت سے فیکٹرز ہیں۔ تو ایک تو ہماری ٹیریٹری پہلے 71 میں ایسٹ پاکستان وہ بنگلہ دیش بننے سے سلپ ہو گئی، اور یہ 2 اور ہو گئی۔ اس سے ٹوٹل اکنامکس فلم میکنگ کی ریکوری کی وہ کافی ڈسٹرب ہو رکھی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ہم مجبور ہوئے ہیں سنیما جو بھی رہ گئے تھے بچانے کے لیے کہ فلموں کو امپورٹ کیا جائے، اور چونکہ وہ امپورٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ایک پروفیٹیبلٹی بڑھی ہے اور ایک انویسٹمنٹ نئے قسم کا، جیسے کراچی میں بھی ایٹریم ہے، اب اور بہت سے مالز میں سنیماز آ رہے ہیں، پنڈی میں بہت زبردست اپنا کمپلیکس سنیماز کا ہے، مزید اسلام آباد میں آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک خوشائن چینج ہے، اور اس میں یہ کہتا چلوں کہ وقتی طور پہ تو یہ اسکرینز جو ہیں یہ ٹوٹل فورن فلمز نے آکیوپائی کی ہوئی ہیں، لیکن اس سے یہ بات اچھی ہو گئی جو کہ اگر آپ ویژنری ہوں، وہ یہ کہ یہاں تو سنیما بالکل ہی ختم ہو جا رہا تھا۔ اب چونکہ سنیما ہے تو اگر پاکستان میں فلم خدا کے لیے یا بول بنتی ہے تو یہ فلموں کی اگر اپیل ہے تو ان کے پاس ایک بہت اچھی اسکرین ہے، اور جو بزنس وہ پہلے کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، کیونکہ پہلے وہ سنگل اسکرین ٹائپ کے سنیماز لاہور، کراچی، اسلام آباد پنڈی میں تھے، تو وہ جو ایک جنٹری یا جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور جو اوپر فیملیز کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو ماحول نہیں مل رہا تھا، اب ان کے لیے ماحول مل گیا، ان کو مل گیا ہے، ایک اچھی انٹرٹینمنٹ آؤٹنگ کا ایک ذریعہ بن گیا ہے، اور اس لیے ایک اور نئی اپرچونٹی مل گئی ہے کہ ہم پاکستان میں بھی اچھی فلمیں بنائیں اور ہمارے پاس دکھانے کے لیے اسکرین ہوگا۔ لوگوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ جب پاکستان میں فلم بنے گی تو ہمیں شاید یہ سنیما والے جو ہیں انڈین اور ہالی ووڈ کی فلمز کی وجہ سے شاید ہمیں اسکرین میں یہاں پہ کوئی پلے ٹائم نہیں دے، فلم دکھانے کا موقع نہیں دیں گے۔ میں اس کو مسترد کرتا ہوں۔ بات یہ کہ اگر کسی چیز فلم میں اپیل ہے اور ایک سنیما والے کو لگتا ہے کہ اس کو دیکھنے لوگ جائیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اس اپرچونٹی کو، اور یہ بھی ہے کہ وہ بے شک انڈیا کی فلمیں ہوں یا وہ ہالی ووڈ کی ہوں، ان میں بھی خراب فلمیں آتی ہیں، بہت سی فلمیں ہوتی ہیں جو لوگ نہیں دیکھنا چاہتے، تو وہ جو گیپس ہوتے ہیں اس کے اندر سنیما والا مجبور ہوتا ہے لگانے کے لیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایک خوبصورت سی ایک خیال ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ان کا ایک ڈریم ہے، ایک ویژن ہے، وہ کسی طریقے سے بیکاز اب بڑا ایک آسان ہو گیا ڈیجیٹل کیمراز اور ان تمام چیزوں سے
فلم میکنگ جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو ہو گئی فار ینگ میکرز، جو کہ پہلے بہت مشکل سلسلہ تھا. نیگیٹو خریدو، پروسیس کرواؤ، ایک ایڈٹ کرواؤ، بڑا لمبا ایک پروسیجر تھا. آج وہ پرابلم نہیں ہے. لہذا دنیا میں یہ ہے کہ ینگ میکرز چاہتے ہیں کہ جی وہ فلم فیسٹیولز میں اپنی فلم کو اس کی اوپننگ کروائیں. تو وہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کمرشل سنیما نہیں ہوتا، لیکن اس میں جی برلن فلم فیسٹیول ہے، آپ کینیڈا میں چلے گئے، آپ کانز میں چلے گئے، جب ایک دفعہ وہاں پہ پذیرائی ہوتی ہے ان فلموں کی، پھر وہ فرانس میں اور جگہوں پہ چھوٹے سنیماز میں، بیکاز دنیا میں فلم دیکھنے کے جو شائقین ہیں کافی شوق رکھتے ہیں اور وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں ورلڈ سنیما کو. ایرانی سنیما بڑا اس نے امپیکٹ ہے، کورین سنیما بہت امپیکٹ ہے، ادر کنٹریز میں بھی وہ لوگ آئے ہیں. سم آف دی ادر انڈین سنیما ان اسپائٹ آف آل دا مائٹ، وہ کوئی اتنا زیادہ جتنی ان کے فلمیں بنتی ہیں اس حساب سے ان کے فلم میکرز بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر سکور نہیں کر سکے ہیں. تو بیسک جو ہے پریڈومیننس جو ہے وہ تو ہے ہالی ووڈ کی. ہالی ووڈ کی پریڈومیننس ان آل مارکیٹس، جو نا وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کمرشل سنیما، وہ اس لیے کہ ان کے پاس ایک بہت زبردست مارکیٹنگ کا بجٹ ہے، ایک پورا کا پورا ورلڈ وائڈ انفراسٹرکچر ہے، اور ان کے پاس اپنے ڈسٹریبیوشن کے خود کے آفیسز نیٹ ورکس ہیں یا انڈرسٹینڈنگز ود ادر اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. تو جہاں وہ آواز لگتی ہے کہ جی فلم فلانی تاریخ کو آ رہی ہے، آٹومیٹکلی وہ سنیماز، کیونکہ ایک سپلائی لائن ہے ان کے ہاتھ کنٹرول میں، تو جب ان کی چیز آئے گی تو سب جو ہیں وہ کہیں گے جی ان کی پہلے لگے گی بعد میں کسی اور کی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے کنٹرول اوور the exhibition circuit and have your own distribution network. This is what the big players do. رہا معاملہ پاکستان کا، پاکستان میں بیسکلی وہ جو برانڈ ہے میڈ ان پاکستان وہ ڈرامے میں ہے. ہم کہیں بھی جاتے ہیں اپنا، ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی ڈرامہ سب کانٹیننٹ پوائنٹ آف ویو سے، اس کی ایک برانڈ ہے. ہم کہیں انڈین کو کہیں ہم ہانگ کانگ میں یا کسی کو بھی ملیں گے کہ ہاں آپ کے پاکستانی ڈراماز بہت اچھے ہیں، پاکستانی فلم کی برانڈ ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا کوئی کیوریوسٹی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود خدا کے لیے اور بول دونوں نے ایک کیوریوسٹی میں نے دیکھا ہے انڈیا میں کریٹ کی، میڈیا نے اس کو پک اپ کیا، اور جس کو کہتے ہیں نا ایک بڑے رومانٹک ٹون میں یہ آواز لگی کہ جی اوہ میں پاکستانی فلم دیکھنے جا رہا ہوں. تو ایک نوولٹی ویلیو ہوئی، اور کیونکہ اس میں دونوں میں سبجیکٹ جو تھا وہ انٹرسٹنگ تھا، وہ ایک چیلنجنگ تھا، وہ ویژول اچھا تھا، وہ پورا پیکیج اچھا تھا، تو اس کو ویلکم کیا گیا. اور لوگوں نے جو ہماری پاکستانی کمیونٹی اگر دبئی میں ہے یا لندن میں ہے یا باقی جگہوں پر ہے، وہ ورڈ آف ماؤتھ سے بات بنی. مجھے یاد ہے میں جب کوئی 19 سال کا اسٹوڈنٹ تھا لندن میں، تو کچھ فلمیں میں نے بھی امپورٹ کی، اور اس وقت ایک فلم تھی امراؤ جانا تھا. پاکستان میں اس وقت اس کا بڑا چرچا تھا کہ جی پاکستان کی بڑی اچھی پکچر ہے. میں نے وہاں کے لیے رائٹس تو لے لیے. اب میں نے وہ اس زمانے میں خط و خطابت ہوتی تھی، تو بڑے لوگوں کو خط آتے تھے کیا ہو رہا ہے، یہ میں نے فلم دیکھی ہے امراؤ جانا تھا بڑی زبردست ہے. تو میں نے جان بوجھ کے اس کی ریلیز کو وہاں 2-3 مہینے ڈیلے کیا کہ ذرا ماؤتھ پبلسٹی اور اس کا ہوا اور بن جائے تو اس کو ریلیز کیا جائے. اور وی ور ویری سکسیزفل، بہت زبردست اس کا رسپانس پاکستانی کمیونٹی میں اویئرنیس کی وجہ سے ہوا. تو یہ کہ پاکستانی فلمز کی کسی بھی فلم کو پروجیکٹ کرنے کے لیے مارکیٹنگ بجٹ چاہیے، ایک برانڈ بلڈ اپ کرنے کے لیے اس کا سلسلہ چاہیے.
تمام چیزوں میں کچھ ٹائم لگتا ہے. تو رائٹ ناؤ وہ ہم انڈیویجولی ایک عدد آدمی نے کر لیا. شعیب منصور صاحب کی یہ بڑی ہمارے پہ احسان ہے کہ انہوں نے اچھی فلمیں دی اور ایک نئے میکرز کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ بتایا کہ ایک راہ ہے. اور ہماری طرح کے لوگوں کو جو پرانے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی ری ایشور کیا کہ اٹس دا گیم از ناٹ آل اوور اینڈ آئی آلویز بلیو ان اٹ, بیکاز یہ تو آپ کا ایک تھاٹ ہے, ایک ایکسپریشن ہے, آپ کو کوئی نہیں روکتا. فلم کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے, دنیا میں اکثر و بیشتر کوئی آپ کو نہیں روکتا کہ آپ کیمرہ لیں, پیسے پکڑیں اور اپنے تھاٹ سے کس قسم کی فلم بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں. اف اٹ میک سینس, کن کو وہ متاثر کرے گی, کہاں آپ دکھاتے ہیں, وہ تو اب اس کے اوپر ہے کہ جی کتنے لوگ آپ جیسے آپ گانا بناتے ہیں, بہت گانے بنتے ہیں, لوگوں نے سنے نہیں ہیں, لیکن اگر اس کی اپیل ہو کہ اس وقت کیا گانا آپ نے اور کس پلیٹ فارم سے آپ نے اس کو متعارف کروایا, there is always room, there is nobody, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. if you want to make a film or you want to express your dream, your vision and you do it sincerely, sky is the limit.